بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 20ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ 19ویں پارے کی آخری آیت میں آخری جملہ تھا اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا تمہارے بت بہتر ہیں۔ اب اسی کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ آسمانوں و زمینوں کو کس نے بنایا؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے گھنے باغات، گھنے جنگل کون بناتا ہے؟ تمہارے اختیار میں تو نہیں تھا کہ تم درخت کو اگا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار کس نے بخشا؟ اس میں نہریں کس نے جاری کی؟ پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ دو دریاؤں کے درمیان پردہ کس نے حائل کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی مجبور آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ پھر خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ اور آسمان سے بارش کے برسنے سے پہلے ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے کس نے پیدا کیا، پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو کر سکے؟ پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہے تو لاؤ دلیل، آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان کے غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان مخلوقات کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ یہ لوگ آخرت کے بارے میں لا علم ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ اس رکوع پہ اگر غور کیا جائے تو لفظ الہ کا معنی جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو ہم ایک عام معنی کرتے ہیں، وگرنہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کام بھی اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ نے یہ مثالیں دے کر اور ہر آیت کے آخر میں اِلٰہٌ مع اللہ یہ فرمایا، یعنی گویا یہ پوچھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو آسمان و زمین کو بنا سکے؟ یعنی یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی ایک نشانی کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، کہ جب ہماری بات ثابت ہو گئی تو اخرجنا لهم دابة من الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ احادیث میں ہے کہ صفا پہاڑی پھٹے گی، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، وہ مٹی جھاڑتا ہوا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آئے گا، اور وہ پھر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ کیا باتیں کرے گا؟ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر اس کو دیکھ کر کچھ لوگ بھاگیں گے بھی، اور اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوگی کہ وہ لوگوں کی پیشانی پر جو مسلمان ہوگا اسے مسلمان لکھے گا، جو کافر ہوگا اسے وہ کافر لکھے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی جب قیامت آئے گی، تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی الا من شاء اللہ، جسے اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائے گا۔ پھر تم پہاڑوں کو دیکھو گے، یوں لگے گا جیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ کاریگری اس اللہ کی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ میں اس گھر کے یعنی بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی میں عبادت کروں، اور وہ بیت اللہ جس کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، اور ہر چیز کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں
مسلمان ہو جاؤں، یعنی فرما بردار بنوں، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ تو جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میرا کام تو تبلیغ ہے، میں نے تبلیغ کر دی۔ پھر فرمایا کہ یوں کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ان قریب اپنی ساری نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم پھر پہچان بھی لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ طا سین میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ صحیح ہم تمہیں سنا رہے ہیں کہ فرعون جو تھا یہ چونکہ بادشاہ تھا اور اس نے تکبر کیا، اور بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، انہیں بہت کمزور سمجھتا تھا، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرواتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو کمزور لوگ ہیں بنی اسرائیل والے، ہم ان پر احسان کریں کہ ہم ان کو لیڈر بنا دیں، رہنما بنا دیں، اور ان کو اس ملک کا ہم وارث بنا دیں، اور ان کو ہم اس ملک میں ٹھکانہ دے دیں، اور فرعون، حامان اور ان کے جو لشکر ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ تم غلط کرتے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ ہو کہ فرعونی فوج یا اس کا لشکر آ رہا ہے بچے کو قتل کرنے، تو پھر آپ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دینا، اور ڈرنا نہیں کہ میں یعنی غم بھی نہیں کرنا، میں اس کو واپس آپ کی طرف لوٹاؤں گا اور اس کو رسول بھی بناؤں گا۔ بہرحال وہ دریا میں ڈال دیا گیا صندوق، وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل میں جو حوض تھا اس میں چلا گیا۔ وہاں سے پھر فرعون نے اور حامان نے اور جو ان کے لشکر تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے بڑی غلطی کی، یعنی اپنے دشمن کو ہی خود اٹھا لیا۔ اب اس موقع پر فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا، بلکہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کی اولاد نہیں تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اولاد سے محروم تھا۔ پھر صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بہت گھبرایا۔ اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ یہ راز کھول دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل کو ثابت رکھا اور دل کو مطمئن رکھا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ دریا کے کنارے کنارے جا رہی تھی اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ صندوق کے ساتھ ہے۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے۔ وہاں اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات حرام کر دی تھی کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے۔ اب وہاں بہت عورتیں تھیں، فرعون نے کہا بچہ ہے اسے دودھ پلاؤ، تو جو عورت بھی دودھ پلائے موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو ان کی بہن نے پھر کہا کہ ایک گھر ہے میں اسے جانتی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ دودھ پی لے۔ ان کا جی بلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، انہوں نے دودھ پی لیا۔ اب ان کو یہ بھی شک نہیں پڑا کہ آخر اس کا دودھ کیوں پیا ہے، باقیوں کیوں نہیں پیا، لیکن فرعون نے یہ کہا کہ اس بچے کو آپ صبح و شام آ کے دودھ پلایا کریں یہاں آ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا یہاں آ کر نہیں پلاؤں گی، بلکہ بچے کو میرے گھر بھیجا کرو، وہاں سے دودھ پلا کے میں اسے واپس بھیج دیا کروں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوں ہم نے ان کی والدہ کی طرف ان کو واپس لوٹایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ پھر جب جوان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت باہر نکلے، جب لوگ عموماً سو رہے ہوتے تھے، تو دیکھا کہ ایک فرعون کی قوم کا آدمی ہے یعنی قبطی، اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو ڈرانے کے لیے جو مکہ مارا تو موقع پہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ خبر پھیل گئی کہ کسی نے مارا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کس نے مارا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی میری قوم کا آدمی ایک اور آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو آپ نے اسے ڈرانے کے لیے کہا کہ لگتا ہے تو شرارتی ہے۔ تو وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ بول پڑا کہ موسیٰ آپ نے کل بھی آدمی قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنی طاقت کے زور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اصلاح نہیں چاہتے۔ اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو وہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اجلاس بلا لیا، کیا کیا جائے؟
تو وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے اور قتل کیا جائے۔ تو وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کریں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، چلتے 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 اللہ نے مدین میں پہنچا دیا، یعنی شعیب علیہ السلام کے علاقے میں۔ وہاں جب پہنچے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہاں کنواں بھی تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کنویں پر آتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، تو دو لڑکیاں وہاں پر ہیں اور وہ علیحدہ کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم علیحدہ کیوں کھڑی ہو؟ ان کا جی ہمارے گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں، والد ہیں وہ بوڑھے ہیں اور ہم عورت ذات ہیں، تو ان کا جو بچا کچا پانی ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں۔ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا جو ڈھکن کے طور پر کنویں کے اوپر رکھتے تھے، اور 8 آدمی مل کے اسے اٹھاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اکیلے نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا، پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر وہ پتھر اوپر رکھ دیا۔ تو وہ بچیاں جب گھر گئیں تو گھر جا کے انہوں نے اپنے والد شعیب علیہ السلام کو ساری بات بتائی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں یہاں آیا ہوں اور میں فقیر ہوں، خیر چاہتا ہوں آپ سے۔ تو اتنی میں ایک لڑکی وہاں سے آئی شرماتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمیں جو ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ بہرحال وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے پوری تفصیل بتائی۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظالم قوم سے آپ کو نجات مل چکی ہے، یعنی یہاں ان کا عمل دخل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بچی جو ہے وہ بولی ان میں سے کہ ابا جی آپ اس کو اس کا بدلہ دیں، اور بدلہ کیا ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ بڑا طاقتور بھی ہے اور بڑا حیا والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے آپ نکاح کر لو اور 8 سال میرے پاس رہو، اور اگر اس سے زیادہ یعنی 10 سال آپ پورا کر دیں تو وہ آپ کی طرف سے ہوگا، لیکن میری طرف سے شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ یہاں رہیں۔ بہرحال وہ نکاح ہو گیا، اور پھر 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے۔ 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کے واپس مصر جا رہے تھے کہ راستے میں وہ واقعہ پیش آ گیا کہ رات اندھیری تھی اور سردی تھی، راستہ بھول گئے۔ تو ایک درخت کے پاس سے آپ کو آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، آپ وہاں گئے تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور 2 معجزات عطا فرمائے، ایک عصا والا اور ایک ہاتھ والا، اور پھر فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے، اسے جا کے تبلیغ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا تھا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ بدلے میں وہ مجھے نہ قتل کر دیں، لہٰذا میرے بھائی ہارون کو، وہ اس کی زبان بھی بڑی صاف ہے، اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ میری تصدیق کریں کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بازو کو مضبوط کر دیا گیا، یعنی آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کو ہم نے طاقت دے دی، اور غلبہ آپ ہی کا ہوگا، وہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ فرمایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، یعنی ان معجزات کو دیکھ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ بہرحال بحث ہوتی رہی، پھر وہ جادو والا واقعہ بھی ہوا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا بھی ہو۔ لہٰذا اے حامان، جو اس کا وزیر تھا، اسے کہا کہ حامان مٹی کو جلاؤ، یعنی پکی اینٹیں بناؤ اور اس سے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یوں اس نے تکبر کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پکڑا، اس کے لشکر کو پکڑا، اور ان کو ہم نے دریا میں غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے پیچھے چلنے والوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جب یہ مغرب کی جانب تھے اور وہاں یہ معاملہ ہو رہا تھا، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، اور اسی طرح کہ جب کوہ طور کی طرف ہم نے ان کو بلایا اور ہم نے اپنی رحمت کی تو اس وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے پھر آپ کو کتاب دی، رسول بنا کے بھیجا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں، یعنی مکہ والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نصیحت کرنے والا آیا ہی نہیں تھا، اور جب ہم ان کو پکڑتے تو ہو سکتا ہے وہ یوں کہتے کہ اے ہمارے رب، اگر آپ ہمارے پاس رسول بھیجتے
تو ہم تیری آیات کا اتباع کرتے اور ہم بھی مومن ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو قرآن کریم دیا تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ بھی اور جو قرآن کریم ہے یہ تو دونوں جادو ہی ہمیں لگتے ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ دونوں کتابیں صحیح نہیں لگتی تو اس سے اچھی کوئی کتاب لے کے آؤ جس میں زیادہ ہدایت ہو تاکہ میں بھی اس کی پھر پیروی کروں، اور اگر یہ اس بات کو نہ مانیں تو پھر آپ جان لیں کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب جب ایمان لے آتے ہیں، یعنی پہلے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ پہلے نبی پر ایمان لائے تھے اس وجہ سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس وجہ سے بھی اللہ ان کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہدایت تو اسے ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ شخصیت ہے کہ جو اچھا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کو وہ ملتا بھی ہے، یعنی جو وعدہ کیا گیا وہ اس کو پورا ملا، اور ایک وہ ہے جو صرف دنیا کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں کافر لوگ، لیکن پھر قیامت کے دن یہ مجرم بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان مشرکوں کو بھی اور ان کے بتوں کو بھی سب کو جمع کریں گے۔ اس وقت ان کے بت کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ اے اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اصل میں ہم خود گمراہ تھے اس لیے ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا اختیار تیرے رب کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے سوال کیا کہ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو روک دے، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا کر دے قیامت تک، تو کون ہے جو پھر روشنی لا سکے؟ اگر اللہ رات کو روک دے یعنی اندھیرا ہی اندھیرا رہے تو کوئی اور طاقت ایسی ہے جو روشنی لا سکتی ہے؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ دن کو روک دے قیامت تک کے لیے تو کیا کوئی طاقت ہے کہ جو رات کو لے آئے؟ بالکل ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہیں رات بھی دی، دن بھی دیا تاکہ تم سکون بھی حاصل کرو، اور دن کی روشنی میں تم روزگار بھی حاصل کرو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر قارون کا واقعہ آیا کہ جو بہت ہی مالدار تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں جوانوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ بہرحال اسے کہا گیا کہ اپنی اس دولت پہ اطراء نہیں، تکبر نہ کر، بلکہ اللہ نے دولت دی ہے تو اسے اللہ کے مخلوق پہ خرچ کر اور اپنی آخرت بنا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا ہے، جیسے آج کل ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے کمایا ہے، حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا۔ بہرحال اس نے کہا یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے تو میں تو نہیں دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا، بڑا بن ٹھن کے نکلا، اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی انہوں نے کہا یا لیت لنا، کاش ہمارے بھی ایسے ٹور ہوتے جیسے قارون کے ہیں۔ تو جو علم والے تھے انہوں نے کہا کہ ایسی دعائیں نہ کرو اور ایسا مت سوچو، بلکہ اللہ جو آخرت میں ایمان والوں کو ثواب دے گا وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اگلے دن کیا ہوا کہ اس کے گھر کو اور اس کو بھی دھنسایا گیا زمین میں۔ تو وہ جب زمین میں جا رہا تھا، اوپر سے اس کا مکان بھی اس کے سر پہ رکھ دیا، وہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے ٹور بھی ایسے ہوتے، تو انہوں نے پھر کہا کہ شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں بنے، کیونکہ دنیا کا جو رزق ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی اس کی طرح زمین میں دھنس گئے ہوتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم ان لوگوں کو دیں گے جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، کیونکہ اچھا انجام تو متقی لوگوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی قرآن آپ کو دیا ہے اور قرآن کے احکامات فرض کیے ہیں، وہ اللہ آپ کو دوبارہ مکہ میں لوٹائے گا۔ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری اور بتایا کہ ابھی آپ جا رہے ہیں، پریشان نہ ہو، یہی اللہ آپ کو دوبارہ مکہ میں لے کے آئے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، کہ جب آپ کی طرف اللہ کی آیات اتر گئی ہیں تو ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہیں وہ آپ کو روک نہ دیں، بلکہ آپ ان کو اپنے رب کی دعوت دیں اور مشرکوں کا ساتھ بالکل نہیں دینا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ حکومت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھا تو چھوڑ دیے جائیں گے؟ تو ابھی تو ان کو آزمایا بھی نہیں گیا جس طرح پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا۔ ابھی تو اللہ نے امتحان لینا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم نے انسانوں کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دے، یہاں ایک مثال دی گئی کہ جیسے ماں باپ شرک کا حکم دے تو بالکل ان کی بات نہیں ماننی، فلا تطعہما، یعنی شریعت میں جو کام ناجائز ہے اگر ماں باپ اس کا حکم دیں تو اس پہ آپ نے ماں باپ کی پیروی نہیں کرنی، اس کے علاوہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ اس آزمائش کو یوں سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے آپ کی مدد آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ ہمارے پیچھے چلو، اور اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ جو گناہ گار ہے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جس کو اس نے گناہ کے راستے پہ لگایا ہے اس کا بوجھ بھی وہ خود اٹھائے گا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر فرمایا کہ ان کو ہم نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا تو آپ ان میں 950 سال رہے اور تبلیغ بھی کرتے رہے۔ پھر طوفان آیا، یعنی کہ سیلاب آیا، اور ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور نوح علیہ السلام کو اور جو کشتی میں لوگ سوار تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تھے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، لیکن وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ جھوٹے مذہب انہوں نے بنا رکھے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں وہ رزق بھی نہیں دے سکتے، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے، سب نے پلٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر کافر لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اور انہوں نے جواب تو تھا نہیں ان کے پاس کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی جواب دیتے، تو انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ اقتلوہ او حرقوہ، یا تو ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا دو۔ بہرحال ان کا فیصلہ یہی ہوا کہ آگ جلاؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ آپ پر ایمان لائے۔ پھر اللہ نے دونوں کو حکم دے دیا، دونوں ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق دیا، پوتا یعقوب دیا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت جاری کر دی، اور ان کو کتابیں بھی دی، اور دنیا میں بھی ان کو اجر دیا، اور آخرت میں تو یہ بہت نیک لوگوں میں شامل ہیں۔ اس طرح لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، ایسا برا کام جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے کیا، کہ تم مردوں کے پاس خواہش پوری کرنے آتے ہو اور راستوں میں بیٹھ کے ڈکیتیاں کرتے ہو، اور پھر جو گناہ تم کرتے ہو یہ بھی نہیں ہے کہ چھپ کے کرتے ہو، تم لوگ تو اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو، یعنی سر عام برا کام کرتے ہو۔ تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا، اور لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری مدد فرما، یہ بڑے فسادی لوگ ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عذاب بھیجا تو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ ان کا جی قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، ان پہ عذاب نازل کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط ہے۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے،
اور ہم ان کو بھی بچا لیں گے اور ان پر کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی نہیں بچ سکے گی۔ پھر یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ کافی پریشان ہوئے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے مہمان ہیں، انسان ہیں، تو اس لیے پھر ان فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کی بیوی بچنے والی نہیں ہے۔ اس طرح پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ اس طرح قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے ہی کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت سارے حالات انبیاء کے گزرے، جیسے قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، پھر اس کے بعد قارون، فرعون، حامان، ان کا بھی ذکر آیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، بعض کو تو یوں پکڑا کہ ان پر پتھروں کی بارش کی، اور بعض کو یوں پکڑا کہ ان پہ چیخ آئی، اور بعض کو یوں پکڑا کہ زمین میں دھنسا دیا، اور بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ یاد رکھنا اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یعنی مشرک لوگ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوا کرتا ہے، یعنی مکڑی کا جالا سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن علم والے ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اگر زمین و آسمان میں کوئی غور کرنے والا ہو، اللہ پر ایمان لانے والا ہو، تو اسے ان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔